پر غلامان مصطفیٰ فروغ نعت پہ مصروف۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں متفق علیہ احادیث ہیں، من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی ومن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر من۔ اللہ پاک نے فرمایا جو شخص تنہا اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے میں بھی اس کو صلہ دیتے ہوئے جواب میں اس کا ذکر تنہا کرتا ہوں، تنہا ذکر کا صلہ تنہا ذکر سے دیتا ہوں۔ ومن ذکرنی فی ملأ، جو میرا ذکر مجلس میں کرتا ہے ذکرتہ فی ملأ خیر منہم، میں عرش پر اس سے بہتر مجلس بپا کرتا ہوں اور اس کا ذکر مجلس میں کرتا ہوں۔ تو حدیث سے ثابت ہو گیا جو تنہا ذکر کرے اس کو تنہا ذکر کے ساتھ صلہ دیتا ہے، اور جو مجلس سے ذکر منعقد کرے اس کے صلے کے لیے اللہ عرش پر اس کے ذکر کی مجلس منعقد کرتا ہے۔ تو گویا من و ان، جیسا کوئی رب اور اس کے محبوب کے لیے کام زمین پر کرتا ہے، اللہ وہی رنگ اس اپنی شان کے لائق عرش معلیٰ پہ قائم کرتا ہے۔ جس طرح وہ ذکر کے لیے محفل بپا کرتا ہے اسی طرح وہ نعت مصطفیٰ کے لیے بھی محفل بپا کرتا ہے۔ تو گویا عرش پر دو طرح کی محفلیں ہوتی ہیں، محفل ذکر اور محفل نعت۔ کبھی اللہ اپنے محبوبوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی کیا سمجھا کہ نیچے اللہ سارے فرشتوں کو جمع کر لیتا ہے، اور حدیث کا یہ معنی ہے کہ نیچے ہم نے تو کیا مل کر مجلس میں اللہ اللہ اللہ، ہم نے تو یہ ذکر کیا، تو صلے کے طور پر اوپر اللہ پاک سب کو جمع کر کے خود کراتا ہے کہ اللہ اللہ، خود اللہ اللہ کرواتا ہے۔ اللہ پاک تو صلہ دے رہا ہے کہ زمین پر جو میرا ذکر کرتا ہے عرش پر میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اب لفظ کیا ہے؟ من ذکرنی، بندہ میرا ذکر کرتا ہے، اور جواب میں ذکرتہ، عرش پر میں بندے کا ذکر کرتا ہوں، فی ملأ، اور مجلس میں کرتا ہوں۔ تو سوچنے کی بات ہے وہ رب اپنے ذاکر بندے کا ذکر مجلس میں کرتا ہے تو مصطفیٰ کی نعت مجلس میں نہیں پڑھتا ہوگا؟ وہ رب اپنے ذاکر بندوں کا ذکر مجلس میں عرش پہ کرتا ہے۔ یہاں حضرت بابا فرید نے کیا اللہ اللہ، یہاں ہوتا ہے اللہ اللہ، وہ عرش پر کرواتا ہے فرید فرید۔ یہاں حضرت میاں میر نے کہا اللہ اللہ، وہ عرش پر جواب دیتا ہے میر میر۔ یہاں حضرت سلطان باہو نے کہا اللہ اللہ، اس نے عرش پر کروایا باہو باہو۔ یہاں زمین پر حضرت خواجہ اجمیر نے کہا اللہ اللہ، عرش پر رب نے کہلوایا معین معین۔ من ذکرنی فقد ذکرتہ، جو میرا ذکر کرتا ہے میں جواب میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اپنا نہیں، اس کا ذکر بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اور فرق بتایا اگر میرا ذکر کوئی تنہا کرے تو میں بھی اوپر اس کا تنہا کرتا ہوں، بندہ کہتا ہے رب رب، وہ کہتا ہے بندہ بندہ۔ اور اگر کوئی میرے ذکر کے لیے محفل منعقد کرے، محفل سجائے، تو میں بھی اس کے ذکر کے لیے محفل سجاتا ہوں۔ فرمایا مگر تمہاری اور میری محفل میں فرق ہے، تو میری محفل میں یہ لوگ آتے ہیں، میری محفل میں انبیاء کی روحیں اور ملائکہ، میری محفل میں قدسیان فلک آتے ہیں، میری محفل میں انبیاء اور رسول کی ارواح آتی ہیں، میرے محفل میں ملائکہ آتے ہیں، اور تمہاری محفل میں اس طرح کے لوگ ذاکر ہوتے ہیں، اور اس محفل میں اللہ کی ذکر کی محفل ہو تو ہم ذکر ذاکر بنے، اور جب اس کے محبوب بندوں کے ذکر کی محفل ہو تو رب خود ذاکر ہوتا ہے۔ جب اللہ کے ذاکر بندوں کی محفل منعقد ہوتی ہے تو مصطفیٰ کی نعت کی محفل منعقد کیوں نہیں ہوگی؟ اور پھر اس محبوب کی جس نے ساری کائنات کو ذکر خدا پہ لگا دیا، جس نے ساری کائنات کو ذکر خدا دیا، جس نے ہر ایک کو ذاکر بنا دیا، جس نے پتھروں اور کنکریوں کو بھی ذاکر بنا دیا، جس نے درختوں اور ان کے پتوں کو بھی ذاکر بنا دیا، جس محبوب نے کنکریوں سے ذکر خدا کروا دیا، اب یاد رکھ لو اس کی نعت کا فروغ کتنا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اور میرا وجدان کہتا ہے کہ عرش کے کونے کونے کو چھان مارو اور خدا تمہیں نگاہ دے جو نگاہ عرش کا نظارہ کر سکے۔ اللہ کی عزت کی قسم دیکھو، ہر سو محفل نعت بپا، ساتوں آسمانوں پر محفل نعت بپا ہے، عرش معلیٰ پر بپا ہے، سدرۃ المنتہا پہ بپا ہے، جنت میں بپا ہے، جدھر نظر اٹھاؤ ہر کوئی فروغ نعت مصطفیٰ میں۔ اس لیے حضور کے نعت خانوں کی تقریم اور محفل نعتوں کا منعقد کرنا اللہ کی سنت ہے۔